السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ المومنون کی آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 23 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون پھر اس کے بعد تم ضرور مرنے والے ہو، پھر تم سب قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے، اور بے شک ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے اور ہم مخلوق سے بے خبر نہیں۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ تخلیق مکمل ہونے کے بعد جب تمہاری عمریں پوری ہو جائیں گی تو تمہیں ضرور موت آئے گی، پھر تم سب قیامت کے دن حساب و جزا کے لیے اٹھائے جاؤ گے، اور بے شک ہم نے بنائے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی تخلیق سے اپنی قدرت پر استدلال فرمایا، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے۔ ان سے مراد 7 آسمان ہیں جو فرشتوں کے چڑھنے اترنے کے راستے ہیں، اور فرمایا کہ ہم مخلوق سے بے خبر نہیں، سب کے اعمال، اقوال اور چھپی حالتوں کو جانتے ہیں، اور کوئی چیز ہم سے چھپی نہیں۔ آیت نمبر 18 میں ارشاد ہے، اور ہم نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی اتارا، پھر اسے زمین پر ٹھہرایا، اور بے شک ہم اسے لے جانے پر قادر ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پانی نازل کرنے سے اپنی قدرت پر استدلال فرمایا، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ
یعنی جتنی ہمارے علم و حکمت میں مخلوق کی حاجتوں کے لیے چاہیے اتنی بارش برسائی، پھر اسے زمین میں ٹھہرایا، اور بے شک ہم اسے لے جانے پر قادر ہیں، یعنی جیسے اپنی قدرت سے پانی نازل فرمایا ہے ایسے ہی اس پر بھی قادر ہیں کہ اس کو ختم کر دیں۔ تو بندوں کو چاہیے کہ اس نعمت کی شکر گزاری سے حفاظت کریں۔ آیت نمبر 19 اور 20 میں ارشاد ہے، تو اس پانی سے ہم نے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کیے، تمہارے لیے ان باغوں میں بہت سے پھل میوے ہیں اور ان میں سے تم کھاتے ہو، اور ہم نے درخت پیدا کیا جو طور سینا پہاڑ سے نکلتا ہے، تیل اور کھانے والوں کے لیے سالن لے کر اگتا ہے۔ یعنی جو پانی آسمان سے نازل فرمایا اس سے ہم نے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کیے، تمہارے لیے ان باغوں میں کھجوروں اور انگوروں کے علاوہ مزید بہت سے پھل میوے ہیں، اور سردی گرمی وغیرہ موسموں میں ان میں سے تم کھاتے ہو اور عیش کرتے ہو۔ اور درخت، یعنی اللہ تعالیٰ نے زیتون کا درخت پیدا کیا جو طور سینا نامی پہاڑ سے نکلتا ہے، تیل اور کھانے والوں کے لیے سالن لے کر اگتا ہے۔ یہ اس میں عجیب صفت ہے کہ وہ تیل بھی ہے کہ تیل کے منافع اور فوائد اس سے حاصل کیے جاتے ہیں، جلایا بھی جاتا ہے، دوا کے طریقے پر بھی کام میں لایا جاتا ہے، اور سالن کا بھی کام دیتا ہے کہ تنہا اس سے روٹی کھائی جا سکتی ہے۔ آیت نمبر 21 اور 22 میں ارشاد ہے، اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں سمجھنے کا مقام ہے، ہم تمہیں اس میں سے پلاتے ہیں جو ان کے پیٹ میں ہیں، اور تمہارے لیے ان میں بہت فائدے ہیں، اور انہی سے تم کھاتے ہیں، اور ان پر اور کشتیوں پر تمہیں سوار کیا جاتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حیوانات کے منافع سے اپنی قدرت کاملہ پر استدلال فرمایا ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں سمجھنے کا مقام ہے جس کے ذریعے تم عبرت حاصل کر سکتے ہو، ہم تمہیں ان کے پیٹ میں موجود دودھ پلاتے ہیں، اور وہ خوشگوار طبیعت کے موافق لطیف غذا ہے، اور تمہارے لیے ان میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں کہ ان کے بال، کھال اور اون وغیرہ سے کام لیتے ہو، اور انہی میں سے تم بعض چوپایوں کو ذبح کر کے ان کا گوشت بھی کھا لیتے ہو۔ اس آیت کی مزید تفصیل جاننے کے لیے سورہ نحل آیت نمبر 66 کے تحت تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔ اور ان پر یعنی خشکی میں ان جانوروں پر اور دریاؤں میں کشتیوں پر تمہیں سوار کیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 23 میں ارشاد ہے، اور بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ اور بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے علاوہ 5 واقعات بیان فرمائے ہیں۔ پہلا حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، دوسرا حضرت ہود علیہ السلام کا، تیسرا قرون آخرین کا قصہ، چوتھا حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا واقعہ، اور 5واں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ۔ ان تمام واقعات کو بیان کرنے سے مقصود یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سابقہ امتوں کے حالات سے آگاہ ہو، تاکہ ان کے اچھے اوصاف اپنانے کی کوشش کریں اور مذموم اوصاف سے بچیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے قوم سے فرمایا، اے میری قوم، تم ایمان قبول کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم اس کے عذاب سے ڈرتے نہیں جو اس کے سوا اوروں کو پوچھتے ہو۔
کیا تم اس کے عذاب سے ڈرتے نہیں جو اس کے سوا اوروں کو پوچھتے ہو؟ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کی تفصیلات سورہ اعراف آیت نمبر 59 تا 64 اور سورہ ہود آیت نمبر 25 تا 49 میں گزر چکی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔